رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم اپنی زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں، کس طرح سے ہم دین سے جو حکمت ہے وہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بدل کر خوبصورتی لا سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے نامور مشہور معروف جو شخصیات ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، اسپیکر ہیں، رائٹر ہیں، سوسائٹی میں اپنا ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فرزند واصف علی واصف صاحب ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ کاشف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت؟ کیسے چل رہا ہے رمضان الحمدللہ کا مہینہ؟ الحمدللہ جی، سب ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا شکر اس کی ذات کا۔ اچھا جی، ٹاپکس مختلف ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو۔ یہ جو مہینہ ہے جہاں پر بہت سی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی شعور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزاری کتنی کرنی چاہیے، اور جو نیگیٹو رویہ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو سوچیں ہیں، منفی سوچیں جو ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی شخصیت کو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کر کے زندگی کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ پہلے تو یہ میں صاحبزادہ پوچھنا چاہوں گی کاشف صاحب کہ یہ منفی جو رویہ اور سوچیں ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہر بچے کو جب پیدا کرتا ہے، فرماتا ہے تو ہر بچہ کہتے ہیں کہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ نیگیٹو پازیٹیو سے آزاد ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے، نیگیٹو چیزیں ایبزارب کرنا شروع کر لیتا ہے۔ ٹھیک، کچھ گھر سے کر رہا ہے، کچھ دوستوں سے کر رہا ہے، بچہ ہوگا تو چھیننا شروع کر دے گا، مارنا شروع کر دے گا، گالی دیتا دیکھے گا تو گالی دینا شروع کر دے گا، ٹھیک، اور پیسہ کی پاور دیکھے گا تو پیسے کو فیسینیشن میں لے جائے گا، بالکل ٹھیک، اور وہ جو اندر کا نفس ہے وہ پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل، اور وہ شروع ہوتے ہوتے اس کے بیچ میں وہ ایک جائنٹ کی شکل لے، دیو کی شکل، مانسٹر وہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو منفی جو خیالات ہوتے ہیں، یہ آپ کی جب نرشمنٹ ہوتی ہے، اور اس نرشمنٹ میں منفی خیال اور مثبت خیال دونوں آتے ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کا رجوع جدھر زیادہ ہوتا ہے آپ وہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سم ٹائم جب آپ کی اس جگہ پہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی تربیت میسر آ جائے، کسی نیک آدمی کا کوئی ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر آپ کے رویوں کو آہستہ آہستہ عمل میں لانے سے روکنا شروع کر دیتا ہے، اس نیگیٹیوٹی کو۔ اب یہ جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، فقراء کے پاس ان سب کے علیحدہ 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 فارمولے موجود ہیں، مختلف نیگیٹو تھاٹس کے علیحدہ علیحدہ ریمیڈیز موجود ہیں۔ اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ۔ اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی کہانی ہے، ہم نے تو بزرگوں سے کہانیاں بہت سن رکھی ہیں، کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، وہ بازار میں سے گزرے تھے، انہوں نے ایک حسین عورت کو دیکھا، اور دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہارانی ہونا چاہیے تھا، اور دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں برے خیال نہیں لے کے آنے تمہیں، لیکن اب خیال آ چکا تھا تو وہ عمل میں نہیں لایا، اور اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جی مجھے یہ خیال آیا، تو مجھے بتائیں کہ یہ بڑا منفی خیال تھا، یہ نیگیٹو تھاٹ تھا، تو مجھے اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم تو خیال والے لوگ ہیں، ہم اپنے خیال کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو یہ خیال کی نا تمہیں سزا ملے گی، اب ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہاں لینی ہے سزا یا اگلے جہاں جا کے لینی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اگلے جہاں تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو آپ مجھے یہیں پہ جو سزا دینی دے، میں یہاں سے فارغ ہو کے جانا ہوں۔ اچھے لوگ تھے جی،
تو پیر صاحب نے کہا اچھا ایک کام کرو, الاؤ جلاؤ آگ. آگ جلائی گئی بڑی والی, اور پیر صاحب نے بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کود جاؤ. اب وہ حکم کو تابع کرنے کے لیے جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا تو پیر صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا تمہارے خیال کی غلطی تھی, تمہارے خیال کو سزا مل گئی. اوہ دیٹس سو بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا, ویری نائس. اب یہ اس کے خیال کو جلا دیا, خیال میں ہی جلا دیا نا جی. بالکل. تو اس طرح سے لوگ کروایا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے سے ایکسرسائزز کروایا کرتے تھے کہ اگر یہ خیال آئے درود شریف پڑھا کرو, ایسے آئے یہ کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب ان سب کے اوپر, ان ساری پریکٹسز کے اوپر ایک چیز جو ایسی ہے جو اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں وہ اس کے بیچ میں کور ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کیا؟ اور وہ ہے محبت. اچھا. جب آپ کو محبت عطا ہوتی ہے تو محبت آپ کو یکسوئی دیتی ہے. اچھا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ محبت کی بات کر رہے ہیں آپ کو, اچھا کوئی بھی, اچھا اس کو مجاز میں لے لیں یا اس کو آپ حقیقت میں لے لیں. اچھا. اس کو کہتے ہیں یکسوئی, ایک خیال ملنا آپ کو. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ, فوکل پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پریت کی ریت کو بانورے پنہا رن سے سیکھ, صحیح بات کرے وہ سکھیوں سے پر دھیان گگر کے بیچ. صحیح صحیح. یعنی کہ فوکس اس کا جو ہے وہ ایک ہی چیز کے گھڑا کے اوپر جو پانی ہے نا وہ گرنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے, بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جس کا گھر پہنچے گا گھڑا تو اس کا بھرا کہلائے گا نا. تو وہ اپنے گھڑے کا بہت خیال کرتے ہیں. یہ ایک خیال ہے کہ اس جو سر کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ پانی نہ گرے. اس طرح سے زندگی میں جب آپ کو کبھی ایک ایسا فوکس پوائنٹ مل جاتا ہے آپ جس کے اوپر رجوع کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک کالج میں, یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی اگر کوئی آپ کی سہیلی مجاز ہے آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر 10 بجے پہنچنا ہے, ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, کوئی طوفان کوئی بارش ہم پہنچ کریں گے, آرڈر ہے 10 بجے پہنچنا ہے جی. اب یہ ڈرائیو کرواتی ہے خود, ڈرائیونگ فورس. یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, وہ آپ کی باقی چیزوں سے توجہ ہٹا دیتی ہے. ہمیں یاد ہے ایک سرکار والد صاحب کے پاس نا ایک بندہ تھا جو ایڈکٹڈ تھا سم ہاؤ. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم نے دوپہر کا کھانا میرے پاس کھانا ہے ڈیلی. اب اس کو بلا لیا اور اس کو بلا کے کھانا کھلا لیا, پھر اس کو بٹھا لیا, اس سے کوئی تھوڑا سا کام کروا لیا, اس کو کہا چل تو رمبا پکڑ, گوڈی کر کے بھی تو نہیں جانا ہے. اب وہ ڈیلی کی محبت ایسی اس کو ملنی شروع ہوئی کہ وہ اس کمپنی سے دور ہوتا گیا. ٹھیک. یعنی صحبت, اچھی صحبت جو ملی, اچھی صحبت ملی تو وہ بری صحبت سے آپ آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ تاش رکھ لیں تو 4 کھیلنے والے پہنچ جائیں گے وہاں پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شطرنج کی بازی رکھ لیں تو دوسرا اپوننٹ آ جائے گا وہاں پر. جب آپ کو اس طرح سے کوئی ایک کمپنی میسر ہوتی ہے نا, اس کو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کو بہت ساری چیزیں روکتی ہیں. سورو روکتا ہے, غم. اچھا. غم بھی ایک قسم کی جو ہے نا, لیکن غم میں تو لوگ زیادہ نیگیٹو نہیں سوچتے. نہیں ایسے نہیں ہے. غم میں نیگیٹو سوچنا ایک اور چیز ہے, لیکن غم جس کو ملتا ہے نا وہ پہلے تو غم ہی ہوتا ہے. اور جتنی دیر وہ غم میں ہے, غم جب گلا بن جاتا ہے تو پھر وہ غم نہیں رہتا. بالکل صحیح. جب تک آپ سوروں میں ہیں نا, اس غم کے اندر موجود ہیں, تو وہ غم آپ کو ایک یونیفارم کر دے گا ایک طرح سے کہ آپ اس کے خیال میں ہیں, اس کے واقعے میں ہیں, اور وہ ایک سرٹن اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت جو آغاز میں بات کی, جو واقعہ آپ نے سنایا کہ ایک بچہ تھا جو آتا تھا تو وہ اس کو ڈفرینٹ کاموں میں واصف علی واصف صاحب جو ہے وہ لگا دیتے تھے. اب سوال میرا یہ, اور اس کا وہ رجحان بری صحبت سے اچھی صحبت میں بدل گیا اور پھر آہستہ تبدیلی آئی زندگی میں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے دیکھنے والوں میں یا جو بھی, مطلب ایک ہمارے پاس مثال ہو کہ ایک بچی ہے, ایک بچہ ہے, نگیٹو سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں, ٹھیک ہے,
ان کو ہم نے ختم کرنا ہے نیگیٹو سوچوں کو، یا پھر ہم نے یہ تلقین کرنی کہ نہیں سوچنی نیگیٹو سوچ، کیونکہ سوچ پہ تو آپ کا وہ نہیں ہے، یا پھر ہم نے اس کو مثبت سوچوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا تبدیل کر دینا ہے؟ وی کین ناٹ کل اوور ڈیمنس، ہم ان کو مار نہیں سکتے. اچھا، ہم ان کو سو یو آر بیوٹیفل. So that means negative thoughts are demons. Yes, they are demons. They are demons. Okay. ہم ان کو کل نہیں کر سکتے، اچھا، ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ اوور کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو پروسیسز بتا رہا تھا کہ جیسے محبت کرتی ہے، سورو کرتا ہے، غم کرتا ہے، آپ کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح سے پھر آپ کو محویت ملنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے خیال کے اندر جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی برے خیال آنا آپ کو شروع ہو جائیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دو. آپ درود شریف پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو کیفیت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کا کہتے ہیں کہ دو زیادہ پڑھ لو، لمبے سجدے کرنا شروع کر دو، سجدے لمبے کرنا شروع، وہ اس کے اندر اس کو کوئی محویت ملنی شروع، تاکہ جو اب آپ کا جس کے پاس کوئی مشن ہے، جس کے پاس کوئی کاز ہے، وہ اپنے کاز کے اوپر جب تک وہ رہتا ہے اس کو ارد گرد کی چیزیں اس طرح سے پریشان نہیں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا این ایمپٹی مائنڈ از اے فیکٹری آف ڈیولز. اب یہ وہی ڈیولز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حسد آ جائے گا آپ کے اندر، آپ کے اندر تقابلی جائزہ آ جائے گا. اب حسد یہ ہوتا ہے، حسد کی الٹ ہے رشک، کہ حسد یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو اس کو دیا ہے چھین لے، صحیح. اور رشک کیا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے، صحیح. اور اللہ اس میں اور برکت ڈالے. اگر اس کے پاس ہے تو اللہ اس کو پہننا نصیب کرے، اوڑھنا نصیب کرے، کچھ بھی. اور اگر اس کو عطا کیا تو میں بھی تیری بندی ہوں، مجھے بھی عطا کر دے. اور سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نصیب ہے نا، اس میں تقابلی جائزہ بند کر دو. اچھا، کہ اس کا نصیب کمپیریزن جو ہے کہ آپ کا نصیب اور اس کا نصیب، جو اپنے نصیب پر خوش ہے بیسیکلی تو خوش نصیب وہی ہے. ویسا کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اب جب وہ پریشان ہوگا کہ میرا بھائی امیر ہو گیا ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں، تو یہ یہاں پر آ کے اس کو پریشانی شروع ہوگی، یا حسد شروع ہو جائے گا. حسد نیگیٹو ہو جائے گا، رشک ہوگا تو پازیٹیو ہو جائے گا. یہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کا کھیل ساری زندگی چلنا ہے، آخری سانس تک چلتا ہے. یہ اس لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک نکھار رکھا ہوا ہے. ٹھیک. دن کی خوبصورتی رات کے ساتھ ہے. آپ ان ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے. ناروے سے آگے کے جو ایریاز ہیں جی، ایک عجب سا وہاں کے لوگوں کی زندگی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ گہرے پردے لگا کے رکھتے ہیں گھروں کے اوپر، تاکہ اپنی ٹائم سے حساب لگاتے ہیں کہ اچھا اب صبح ہو گئی، اب سو جاؤ، کیونکہ سورج نے تو جانے نہیں ہے نیچے، وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے سائڈ پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے نا کہ یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد پہ جو بنے ہوئے چیزیں ہیں. مطلب کہتے ہیں کنجوسی ہے تو اس کا الٹا ہے سخاوت. تو یہ جو ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں یا یہ جو گرو حضرات ہوتے ہیں، یہ انسان کو نا وہ پہچانتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا کدھر ہے، یہ اچھا پھنسا ہوا ہے، اس کا پیسہ کہاں لگا، اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کنجوسی پھنسی ہوئی ہے، اس سے کسی طریقے سے سخاوت کراؤ، اس کو کھانا کھلائے، کچھ کرے، ایسا کرے کہ اس کا وہ لاک ٹوٹے، وہ بیریئر ٹوٹے. وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے پھر نکھار پیدا ہوگا. بالکل بالکل. اب یہی فرماتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، ان فیسلٹیز میں ان لوگوں کو شامل کرو جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، تو یہ اس چیز کا شکرانہ ہے. بڑی خوبصورت بات. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں، ایک سوال ہے جو کہ ذرا آپ کے والد صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے. گفتگو میں آپ نے بے انتہا ایسی چیزیں کی، کیونکہ میں نہج البلاغہ بہت پڑھتی ہوں جی، تو جو واصف علی واصف صاحب کی جو آپ بیانات کرتے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ انفلوئنس ہے امام علی کی ذات کا. تو ان کے ساتھ کیا ربط تھا اور کیا ان کا تعلق واسطہ تھا امام علی کے ساتھ؟ آپ کا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خبر کے دام کا دام ہوں، دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں،
میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مولانا روم جب حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس پہنچے نا تو وہ ان کا کلام ہے کہ دم ہم دم علی علی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ باب العلم. تو انہوں نے کہا باب العلم سے اگر پوچھیں کہ یہ علم کہاں سے ہے تو وہ جواب دیں گے مدینہ العلم. اور جب وہ مدینہ العلم تو پھر وہ تو ڈائریکٹ رب کی طرف سے نزول ہے سارے کے سارے. تو یہ علم کا خزانہ سارا جو اصل علم ہے یہ وہ مدینۃ العلم اور باب العلم سے ہوتا ہوئی فقیروں تک پہنچتا ہے. یہ پکی بات ہے. کیونکہ یقین کیجئے کہ میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں مجھے اتنا لطف آتا ہے، اور وہ کہیں بھی باتیں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہی والی صحبت کی بات. اب صحبت یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کسی کے ساتھ بیٹھو تو صحبت ہو. اگر آپ نے اس کا پڑھا ہوا، اس کا کہا ہوا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے تو وہ بھی تو صحبت ہے. بالکل. اور صحبتی کا اثر نظر آتا ہے. اور پھر آپ رہتے ہیں اس پانی میں رہتے ہیں آپ، اس خیال میں رہنا. یہی وہ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد کا چہرہ یاد آ جائے نا کمرہ امتحان میں تو بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جاتا ہے. آپ نے بالکل بات پہلے بھی فرمائی تھی. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ احساس ہونا کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے؟ ظاہر ایک آپ کے اندر حسد آیا، جیلیسی آئی، کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، کوئی غیبت کر دیا آپ نے کمپیریزن کر دیا، آپ نے کسی کو کرٹیسائز کر دیا. یہ نیگیٹیوٹی کی فارمز ہیں، منفی سوچ کی فارمز ہیں. یہ سورس کا پتہ ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں؟ یہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس ہم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. رشتے جیت لو. کیا کہتے ہیں؟ دوست جیت لو. ہم بحث نہیں ہارتے، دوست کھو دیتے ہیں. oh yes. یہ میں نے فکرہ ایک جگہ بیٹھا تو وہاں پہ ایک صحافی بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا فکرہ کہہ دیا؟ ہم تو فکروں کی لڑائی لڑتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بڑھ کر فکرہ کہہ دیا، اوپر بات کہہ دی. ہماری تو وار آف جو ہے نا وہ ورڈ شروع ہو جاتی ہے ساری. وہ بات یہ کرتے ہیں یہ لیجئے جی آپ کے نام یہ فکرہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب آپ کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے زندگی کے معیار بنا لیے ہوئے ہیں وہ معیار ہمارے دین سے دور ہیں. دین سے دوری ہی ان سارے خناس کو جنم دیتی ہے. بالکل. قل اعوذ برب الناس ہے، یہ مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ سارے خناس جو ہیں دین سے دوری کے نام ہے. جتنا آپ دین کے قریب آئیں گے یہ چیزوں کے اوپر آپ حاوی ہوتے جائیں گے، ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی خیال آتا نہیں ہے، آتا ہے، لیکن آپ اتنے طاقتور ہو، آپ ویسا فرماتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ یہ جو گھوڑا ہے نا اس کو سواری کر سکو. بالکل سے. جو نفس ہے، نفس کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر تم شاہ سوار بن کے چلو. اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے بیریئر سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ آئے بھی تو دور سے. وہ بابل شاہ سے بڑا کمال آپ نے ایک بات سنی، آپ نے کہا دیکھو یہ جو مومن کا جو دل ہوتا ہے نا یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مٹی کا چولہا نہیں ہوتا، یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. اگر یہ بند بھی ہو تو کیڑا اس کے پاس نہیں آتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حدت ضرور ہوگی، آگ نہ بھی ہو تو. بالکل صحیح ہے. تو یہ وہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے دل کو آ کے متاثر کرنے. وہ دیکھ لو نے بڑی گڈی لے لی، اس کو پکڑو آپ نے. اچھا پھر اور کچھ بس نہیں چلتا تو نیگیٹو پتہ نہیں کتوں آیا پیسہ. ظاہر ہے جی جڑے کم کرنے نے تے پھر یہی کچھ ہونا نا. I mean you know and then it goes on and on. اچھا اگر ایک شخص اپنے اندر منفی جذبات رکھتا ہے، دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جاننا. مگر اب اس کو وہی والی بات ہے، میں ہمیشہ اپنے شوز میں کہتی ہوں حل کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم آئیں. منفی جن لوگوں کی زندگی میں سوچیں آتی ہیں اس کو ہم نے نیگیٹو نشاندہی کر دی کہ یہ غلط بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ارد گرد کے لوگوں کا جو مثبت سوچ رکھتے ہیں؟ یہاں پر آتے ہیں چھوٹے مزاج اور بڑے مزاج. اچھا. چھوٹا مزاج جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بڑا مزاج اس کو قابو کرتا ہے. اور جو چھوٹا اور بڑے میں ذرا تھوڑا میں الیبریٹ آپ کو کرتا ہوں. جی
چھوٹا مزاج میں اس کو کہتا ہوں کہ جو گلے میں ہوتا ہے, کمپلینس کرتا ہے, معاشرے کی کرے گا, اللہ کی لوگوں کے سامنے کرے گا, لوگوں کی اللہ کے سامنے کرے گا, بالکل ٹھیک, یہ کمپلیننٹ بن جاتا ہے. اور جو بڑا مزاج ہے وہ ان چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو قابو بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے پریشانی آ رہی ہے, چاہے خوشی آ رہی ہے, وہ محنت کرتا ہے. محنت کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے رزلٹ کا نام ہے اللہ میاں, کہ یہ مجھے انعام ملا ہے. میری محنت ہوگی لیکن کئیوں کے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے, کئی لوگوں کے محنت کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے, ان کو قبولیت نہیں ملتی اور کئیوں کو چھوٹی سی دیر میں مل جاتی ہے. وہ اپنا اس کے حساب سے اس کی دین ہے, اس کی دین ہے, اس کو قبول کرتے ہیں. اب چھوٹا مزاج جہاں پہ وہ کمپلینٹ کرتا ہے نا, یہ جب تک اس کے اوپر کوئی بڑا مزاج اس کو کنٹرول نہیں نہ کرے گا, یہ کہہ لیں کہ ایک استاد اس کو چاہیے. وہ استاد اس کا دوست ہو سکتا ہے, وہ استاد اس کا واقعی والا استاد ہو سکتا ہے, اس کا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی صحبت ہو سکتی ہے, یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک صاحب کا واقعہ سرکار نے سنایا کہ وہ بڑے رنگین مزاج تھے, تو وہ اس لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا, نماز آ گئی اور معاشرے میں تبدیلی آ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں ایک دم سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے میرا پیر مل گیا. انہوں نے کہا اچھا کون ہے؟ ہمیں بھی ملا, پیر صاحب اتنے اچھے ہیں, تو بدل ہی گئے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جی میرے گھر بیٹی آ گئی. کیا کہنے. اب یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کرنے سے بھی, وہ کسی نے پوچھا کہ ویسا بھی آنکھ میں حیا کب آتی ہے, تو آپ نے فرمایا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے تمہاری آنکھ میں حیا آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو آنکھوں کی حیا اور بے حیائی یہ آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. بالکل آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے. اچھا یہ عورتوں کی نظر میں بھی آتی ہے, اگر حیا والی عورت ہے اس کی آنکھ میں بھی نظر آئے گی, بے حیا ہے تو اس کی بے حیائی بھی نظر آئے گی, اینڈ اٹ وائس ورسا ایون فار دا مین. بالکل. تو یہ دونوں میں جب یہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ نا یہ استاد ایک کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو یہ تربیت کرواتا ہے, چاہے وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کروائے, یا آپ کو کہے کہ اب نہ کوئی زمین ہے, اب نہ زمین نہ وہ زماں, اب نہ مکین نہ وہ مکان, تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. کہ وہ نگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ نگاہ سے تو دیکھیں کتنی سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. شروع بلکہ ہوتے ہی نگاہ سے ہیں. سماعت آپ کے جو ہیں, یہ سماعت آپ آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں, کان تو نہیں بند کر سکتے, کان نے سننا ہی ہے. تو کانوں کی سماعت آپ پہ اثر کر رہی ہے. آپ کے خواص خمسہ جو ہیں وہ معاشرے میں نیکی اور بدی ڈھونڈ رہے ہیں اور چل رہی ہے. یہ قدم آپ کے, یہ زبان آپ کی, ہر چیز جو ہے یہ اس کی اپنے ایک تزکیہ ہے. یہ ساری چیزیں نفس بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نور بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ اس کو, جس طرح آج انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل چل رہا ہے, یوٹیوب کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نگیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے, پازیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس صحبت میں یا کس جگہ پہ جانا ہے. اچھا, سو آپ کی گفتگو نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ یہ کہ ہم صحبت ایسی ڈھونڈیں, ایسے لوگوں میں رہیں, وہ والی ساری گفتگو. ایک ماں کا بھی تو کردار ہے اور مختلف ارد گرد کے لوگ, وہی والی بات کہ ایک گھر میں ایک شخص منفی سوچ رکھتا ہے تو سارے اس کے ارد گرد جو ہیں اس منفی سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کے, نشاندہی کر کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید غلط یا نیگیٹو کر دیتے ہیں. تو دوستوں کی, پیر و مرشد اور بہترین صحبت جس طرح سے آپ نے فرمایا وہ تو ہے, مگر آپ ہر لمحہ ان کی صحبت میں نہیں رہتے. ہر وقت ہر لمحہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو منفی سوچ رکھتے ہیں؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سوچ ہوتی ہے, یہ انسان نہیں ہوتا پورا. صحیح. سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ برائی سے نفرت کرو, برے سے نہیں. بالکل, جو برائی کر رہا ہے, جو برائی کر رہا ہے وہ برے, بلکہ اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. اب یہ وہ برا آدمی کسی وقت اچھا ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا خیال بدل جائے. بالکل. ایک بڑا قیمتی آپ کو ایسا کوئی فکر سنا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل. بالکل.
کیا پتا آج کا گنہگار کل کا کوئی درویش بن جائے. بالکل صحیح. اور کتنے لوگ ایسے اس پروسیس میں سے گزرے ہیں, کچھ چور کو قتل کر دیا, کیا کرتا تھا کیا کر دیا, وہ پہلے کیا سے کیا ہو گئے ہیں, تو یہ وہ بدل جاتے ہیں لوگ ایسے ہی. اب آپ اس کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو محبت بدلتی ہے. ہاں, محبتوں سے بدل جاتی ہیں, بدلتے ہیں سوچیں اور سب کچھ. آخر میں صرف وہ لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیلنجز آ جاتے ہیں, تاکہ کم از کم انہی کو جان کے ہم اپنی سوچوں کے رخ کو تبدیل کر دیں. کیا نیگیٹو سوچیں رکھنے والوں کی زندگی میں کون سے مسائل, کون سی مشکلات؟ سب سے پہلی چیز جو ان کو ٹکرتی ہے, جو منفی سوچ رکھنے والوں کو, وہ سب سے پہلے ہوتا ہے ان کی زندگی میں اضطراب. ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. وہ صاحب نے ہی پھر فرمایا جب کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے یہ. تمہارا ذاتی گھر, تمہارا ذاتی گھر اگر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے یہ, کہ اللہ سے معافی مانگو. کیا غلطی ہو گئی یا اللہ, کس چکر میں پھنسا دیے, میری غلطی ہے, کسی کی غلطی, گاڑیاں دو جا رہی ہیں اور غلطی کسی کے ہو, ٹکر تو دونوں کو لگ گئی نا. بالکل 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 بالکل. اب یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ بھی کہیں سے کوئی پروسیس ہو کے آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا آپ کو ٹکر مارنے کے لیے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہنے کہ یہ چاہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کی زندگی میں بے سکونی آ گئی. بے سکونی آ گئی, سب سے پہلا یہ اس کے ساتھ کام کرے گا. دوسرا, یہ بے سکونی چلتے 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 عمل پہ اتار دیتی ہے. عمل پہ اتار دیتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ سوچ سے نکل کر پھر وہ اس منفی سوچ کو عمل بنا کے چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, قتل و غارت ہو جاتی ہے, اور چیزوں میں وہ پھیلنی شروع ہوگی, اور وہ بڑھتے 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 اس کا اختتام ہی ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلے, یعنی کہ جو شخص آپ کو بڑا کوئی مضطرب نظر آئے, یہ ایسے نظر آئے, تو ٹھہر جاؤ بھائی, تھوڑی دیر رک جاؤ, کچھ سوچ لو. کہاں بھاگی جا رہے ہو تم, پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہو, زندگی بنا لی ہے تم نے پیسہ, تو تم نے جانا نہیں ہے, کدھر دھیان پڑا ہوا ہے تمہارا. سکندر اعظم تک تو سب کچھ ساری ظاہر ہے جتنی دنیا گزر کے گئی سب کچھ باہر چھوڑ کے چلی گئی. اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک آگے ان کے پاس درویش, ہونے کا اللہ کے نام پہ پیسے دو. انہوں نے کہا ٹھہر جا بابا صبر کر, ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تیسرے بابے نے نا ذرا غصے سے کہہ دیا, انہوں نے کہا تیرے پر ٹائم ہی نہیں, تو نے مرنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا, جیسے تو مرے گا ویسے میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے. وہ درویش نے چادر بچھائی, لیٹا, چل دی. تو حضرت فرید الدین عطار نے دیکھا کہ یہ پروسیس کیا ہوا ہے میرے سامنے. تو وہ جو پیسے کی لالچ جو کچھ تھا وہ سارا رک گیا, اور وہ ٹھہر گئے, اور ٹھہر کے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ پھر اللہ کے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ان کا مقام ایسا ہوا اور دین کی خدمت اتنی ہوئی کہ پھر ان کا نام حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کا پڑ گیا. تو زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ اللہ کے فضل کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالوں سے بچنا شروع ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ ہی نہ عطا کر ہمیں, بالکل بالکل, وہ ہمیں وہ استطاعت ہی نہ دے کہ ہم اس طرف جا سکیں. بالکل صحیح. وہ آپ کے پاس دو چوائسز جہاں پہ ہوتی ہیں نا, کہتے ہیں کہ جو دوسرا تھاٹ ہے نا وہ نارملی غلط ہی ہوتا ہے. بالکل. پہلا تھاٹ کے بعد دوسرے تھاٹ کی, جیسے کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ شیطان ہے. آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بول رہا ہے آپ کے پیچھے, اندر سے وہ بول رہا ہے. تو جب آپ کی چیزیں زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی وہ طہارت بھی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر جو ہے وہ کنجوسی بھی اور سخاوت بھی ہو. صحیح. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم میں ایک دماغ میں پازیٹیوٹی بھی ہو اور نیگیٹیوٹی ہو. سو بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف صاحب, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو سنتے ہیں, اور سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ جو صحبت ہے وہ ہمیں تو نصیب نہ ہو سکی واصف علی واسف صاحب کی, مگر آپ کی موجودگی سے, کیونکہ ذکر ہی آپ بارہا ہر بات میں ان کا کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم انہی کی صحبت میں ہیں. اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے, خوشیاں دے, اور یہ خیر کا کام جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا چلے. آمین. جی, جیسا کہ صاحبزادہ کاشف صاحب نے کہا کہ ایک
दिमाग में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इकट्ठे नहीं रह सकती। जब पॉजिटिविटी आती है, जब हक आता है, तो बातिल को निकलना होता है। तो अगर आप अपनी नेगेटिव सोचों से परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी को लेकर आइए। पॉजिटिव सोच, अच्छा अब अक्सर लोग कहते हैं कि हर कोई पॉजिटिविटी की बात करता है, तो ये पॉजिटिव सोच आए कैसे? तो उसका भी उन्होंने हल दे दिया कि आप पॉजिटिव सोहबत में रहें। जो इन्फॉर्मेशन आप लेके, अच्छा सोहबत का असर क्या होता है? आप जब सोहबत में बैठते हैं तो मिलता क्या है? आपको फैज़ मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको सुनने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप आज अगर YouTube को अपनी सोहबत बनाए बैठे हैं तो उधर भी ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसे कलमात देखिए, ऐसे लोगों की गुफ्तगू देखिए, ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस देखिए कि जहाँ पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये सोर्स हो जाएगा, ये आज की मॉडर्न सोहबत हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके अच्छी सोचों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को मनफी सोचों से दूर करके पॉजिटिव सोचें दे, पॉजिटिव सोहबत दे, ताकि एक बेहतरीन माशरा तश्कील पा सके। बेइंतहा शुक्रिया आप सब लोगों का भी देखने का। यहाँ पे हमें रुकना है एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे तो एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ होंगे, साथ रहिए। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म